السلام علیکم. میں ڈاکٹر فرخندہ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو. میں آج ایم اے فائنل کے 9 پیپر جنرل سروے کا ایک مضمون ترقی پسند تحریک پر اظہار خیال کروں گی. ترقی پسند تحریک کا آغاز کے لیے کچھ ایسے وجوہات تھے جو پوری دنیا میں رونما ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں کے ادیبوں نے بلکہ پوری دنیا کے ادیبوں نے یہ سوچا کہ ایک ایسی تحریک آنی چاہیے جس کے اندر عوام اور مزدوروں کی حمایت ہو. 1917 میں روس میں ایک زبردست انقلاب رونما ہوا. روس کے محنت کش لینن کی سربراہی میں بادشاہ روس زار کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا. مزدوروں اور کسانوں کی اس شاندار فتح کی گونج ساری دنیا میں سنائی دی. دنیا کو پہلی بار خیال آیا کہ تخت کش جن کی تعداد انگنت ہے متحد ہو کر اٹھ کھڑے ہوں تو محنت کش جن کی تعداد انگنت ہے متحد ہو کر اٹھ کھڑے ہوں تو مٹھی بھر سرمایہ دار ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے. اس وقت ساری دنیا میں یہ احساس عام ہوا کہ شاعر اور ادیب جو اپنے سینے میں ایک درد مند دل رکھتے ہیں، ظالم اور مظلوم کی جنگ میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتے، اسے اپنا فرض نبھانا چاہیے. 1935 میں دنیا بھر کے ادیب پیرس میں جمع ہوئے. اس کانفرنس میں ہمارے ملک کی طرف سے ملک راج آنند اور سجاد ظہیر نے شرکت کی. یہ دونوں ادیب اس وقت لندن میں قیام پذیر تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے. انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد وہاں پر ڈال چکے تھے. یہ ہمارے ان دونوں نوجوانوں کی موجودگی میں پیرس کانفرنس نے محنت کش کی حمایت کا اعلان کیا. 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا اجلاس لکھنؤ میں ہوا اور طے کیا گیا کہ ہم ہندوستانی شاعر اور ادیب طبقاتی کشمکش میں حصہ لیں گے اور محنت کشوں کی حمایت کریں گے. یہیں سے اور فرقہ پرستی اور انسانی استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کا علم ان لوگوں نے اٹھایا اور شعر و ادب میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آنے لگیں. جو ادب اب تک صرف اعلیٰ طبقے کے لیے لکھا جاتا تھا، وہ ادب اب مزدوروں اور کسانوں یعنی عام لوگوں کے لیے بھی لکھا جانے لگا. اس ترقی پسند تحریک پہ سب سے زیادہ اثر جس مفکر کا ہوا اس کا نام تھا کارل مارکس. یہ ایک مشہور جرمن مفکر تھا. اس نے سرمایہ اور محنت کے مسائل پر غور کیا اور اپنے افکار اپنی محرکہ تصنیف سرمایہ میں پیش کیا ہے. اس نے سرمایہ دار کو ظالم اور مزدور کو مظلوم قرار دیا، کیونکہ محنت کش یعنی مزدور کو سرمایہ دار پیداوار میں اس کا حصہ نہیں دیتا، حالانکہ پیداوار میں اس کی محنت کو سرمایہ سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. کارل مارکس کے نزدیک دولت کی یہ غیر مساوی یعنی نابرابری تقسیم ہی دنیا کی ساری خرابیوں کی جڑ ہے. لینن ایک بلند حوصلہ روسی رہنما تھا. انہوں نے محنت کشوں کی رہنمائی کا حق ادا کیا اور روس کے اندر ایک انقلاب برپا کیا. یہ دونوں مغربی مفکروں کا ہمارے اردو کے ادیبوں پر بھی بہت اثر پڑا اور انہوں نے ان کے نظریات کو یہاں پر ادب میں جگہ دی اور محنت کشوں کی حمایت کرنے لگے. اس زمانے میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے نام سے جو اعلان نامہ جاری کیا گیا، اس کے اندر بہت سارے تعلیم یافتہ لوگ شامل ہوئے اور ان سے درخواست کی گئی کہ اب جو ادب لکھا جائے وہ صرف اعلیٰ طبقے کے لیے نہیں بلکہ متوسط طبقہ، نچلا طبقہ اور محنت کشوں کے لیے، مزدوروں کے لیے لکھا جائے اور اس میں ان کے مسائل پیش کیے جائے اور ان کے مسائلوں کا حل بھی پیش کیا جائے.
ڈاکٹر تارا چند نے ہندوستانی اکادمی الہ آباد کی طرف سے اردو ہندی کے ادیبوں کی ایک کانفرنس بلائی جس میں ترقی پسند مصنفین کے انجمن کا تعارف کروایا گیا۔ اس کانفرنس میں پریم چند نے صدارت کی۔ مولوی عبدالحق چوشملی آبادی اور دوسرے بلند پایہ ادیب و شاعر موجود تھے۔ مناسب سمجھا گیا کہ انجمن کے اعلان نامے پر مختلف زبانوں کے عالموں اور ادیبوں کے دستخط کرائے جائیں۔ لوگوں نے بخوشی اس پر دستخط کر دیے جس سے انجمن کو تقویت حاصل ہوئی۔ اس کا بقیہ حصہ ہم کل پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔